الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں جمعرات اور جمعۃ المبارک کا ہر قسم کی حاجت اور خواہش پورا کرنے کا ایک روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا روحانی وظیفہ ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے ہے وہ جو شدید رنج و غم میں مبتلا ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کریں، ہر قسم کی بلاؤں اور تفکرات سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ اگر آپ کا امتحان ہے، کامیابی میں خطرہ ہے، اور اگر کوئی مقدمہ ہے، کوئی جیل میں ہے، وہ باہر نہیں آ رہا، اور کسی چیز میں فتح یابی کی امید نہیں ہے، اگر قرض ہے اس سے نجات چاہتے ہیں، ملازمت نہیں ملتی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، بیماری سے صحت یاب نہیں ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مصیبت تکلیف ہے تو خدا پر بھروسہ کر کے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ تعالی غیب سے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ صرف 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، انشاءاللہ ہر حال میں یہ وظیفہ کریں، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو اپنا وظیفہ بتانے سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو ہم ویورز قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کی خدمت میں نئے روحانی وظائف لے کر آتے ہیں۔ کوئی بھی وظیفہ من گھڑت نہیں ہوتا، ہر وظیفہ قرآن و سنت کے لحاظ سے ہوتا ہے، آپ اس پر ضرور عمل کیا کریں۔ کچھ ایسے اشخاص بھی ہیں جو وظیفے پر عمل کرنے کی بجائے برے کمنٹس دیتے رہتے ہیں کہ اصل میں وہ لوگ حاسدی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ ضرور یہ وظیفہ کیا کریں جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس میں نہ میرا کوئی مقصد ہے، نہ کوئی دنیاوی مقصد ہے، میرا یہ مقصد ہے کہ آپ لوگ اس سے زیادہ مستفید ہو سکیں، اور جو کچھ میں نے سیکھا پڑھا آپ کو بھی وہ پہنچاؤں تاکہ آپ لوگ بھی اس سے مستفید ہو کے اپنی مصیبتیں، حاجتیں، پریشانیاں مکمل کر سکیں، پریشانیاں دور کر سکیں۔ تو آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے۔ جمعرات کے دن اور جمعۃ المبارک کی رات کو جو درمیانی شب کو درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ درود پاک کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا اعتبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے۔ بے شک قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا ہوگا۔ آپ سب بھی مل کر درود پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ تو آپ لوگ کم از کم روزانہ 313 بار ضرور ہی درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک کی بہت ہی زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، زیادہ نہیں تو کم از کم 313 بار کاؤنٹ کر کے آپ لوگ ضرور درود پاک پڑھا کریں۔ اس سے دین و دنیا کی بے شمار نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جمعرات کا دن بہت ہی مبارک دن ہے۔ اس کے علاوہ جمعۃ المبارک کے دن کی بھی فضیلت آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ مومنوں کی عید کا دن ہوتا ہے۔ اس دن کوئی بھی خواہش کی جائے، کوئی بھی آپ کی مراد ہو تو وہ پوری کر دی جاتی ہے۔ تو آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی گزرے ہیں، محبوب الہی۔ آپ بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی تھے، ولی بھی تھے۔ آپ رنج و غم دور کرنے کے لیے یہ عمل تلقین فرمایا کرتے تھے، اور جس کسی نے اس وظیفے کو پڑھا اللہ تعالیٰ نے اسے بلاؤں اور تفکرات یعنی غور و فکر، مصیبتوں سے نجات عطا فرما دی۔ اگر آپ کا امتحان ہے اور کامیابی میں بہت زیادہ خطرہ ہے کہ ہم نے امتحان دیا ہے، اب کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے، زیادہ پڑھ نہیں سکے ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی مقدمہ ہے اور فتح یابی کی امید نہیں ہے،
تو بھی یہ وظیفہ کریں۔ اس کے علاوہ اگر قرض ہے اور اس کی ادائیگی کی صورت نہیں ملتی ہے تو بھی یہ وظیفہ کریں۔ ملازمت نہیں ملتی ہے، گھر میں بہت زیادہ فاقہ کشی ہے، غربت چھائی ہوئی ہے، تو بھی یہ وظیفہ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی من پسند شادی کہیں پہ کرنا چاہتا ہے یا بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو بھی یہ وظیفہ کریں۔ اس کے علاوہ بیماری ہے، بیماری سے صحت یاب نہیں ہو رہے، غرض یہ کہ دنیا کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف ہے تو خدا پر بھروسہ کر کے اس وظیفے کو کریں۔ انشاءاللہ عز و جل غیب سے اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرما دے گا۔ وظیفے کو غور سے سن لیجئے، کس طرح سے آپ نے کرنا ہے۔ یہ آپ نے جمعرات کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ جمعرات کے دن آپ نے فجر کی نماز کے بعد، جمعرات کے دن فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر 21 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1000 مرتبہ لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، یہ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ فجر کی نماز کے بعد نہیں پڑھ سکے ہیں تو پھر آپ نے مغرب کی نماز کے بعد اول آخر 21 مرتبہ درود پاک کے بعد 1000 مرتبہ لا الہ الا ہو، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں خواہش ہے، حاجت ہے، وہ اپنے دل میں رکھ کے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اب آپ نے جمعرات کے دن سے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اگر آپ جمعرات کے دن یہ وظیفہ شروع نہیں کر سکے پھر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن سے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے۔ 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، 7 دن میں آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ نے فجر کی نماز کے بعد جمعۃ المبارک کے دن فجر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ اول آخر 21 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 1000 مرتبہ آپ نے لا الہ الا ہو پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی چلوں کہ اگر فجر کی نماز کے بعد آپ لوگ نہ پڑھ سکیں تو آپ لوگ مغرب کی نماز کے بعد تو یہ وظیفہ ضرور ہی کر لیں، آپ کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن بہنوں، جن بھائیوں نے اپنی پریشانی ہم سے شیئر کی، انہوں نے اپنی جو ہے ایک بہن ہے ساجدہ بی بی، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری دور فرمائے اور ان کی مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے۔ اس کے علاوہ ان کے بچوں کو ان سے ملا دے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں، پریشانیاں دور فرمائے، آپ کی مشکلات حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھا کریں، وہ ضرور بندوں کی سنتا ہے، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اس سے اپنی ہر پریشانی شیئر کیا کریں، وہی خالق ہے، وہی ہم سب کو دینے والا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن بہنوں نے اپنے دعا میں خصوصی نام وغیرہ دینا ہو وہ اپنا نام خصوصی دعا میں لکھوا سکتے ہیں۔ جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعا میں ان کا نام لیا جائے گا اور ان کی حاجت پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔